وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء۔ لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا، زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کو جھٹلانے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رونق افروزی اور جلوہ آرائی ہوئی تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت اور دوری میں ہی اضافہ ہوا۔ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق و ہدایت سے کفار قریش کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کفار کے پاس تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت ایمان لانے سے تکبر اور برا مکر و فریب کرنے میں ہی اضافہ ہوا۔ برے مکر و فریب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرک اور کفر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کرنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر و غرور ایسی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے، جبکہ بارگاہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں عاجزی اور انکسار ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کے کفر کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، اور اکثر کفار نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تورات میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قرآن میں بھی ایسی آیت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض بہت عام ہے۔ کاروباری اور تاجر حضرات ایک دوسرے کے خلاف، نوکری پیشہ حضرات اپنے ساتھیوں کے خلاف، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خلاف، یوں ہی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔